حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا مہمان ایک زاہد بنا، تو بادشاہ نے اس زاہد مہمان کے لیے جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کیا، تو اس زاہد کے ساتھ بیٹا بھی تھا۔ تو جب کھانا کھانے لگے تو خواہش سے کم جو ہے وہ کھانا اس زاہد نے کھایا، فارغ ہوئے اور نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے لگے، تو عادت سے زیادہ اس زاہد نے نماز کو بھی لمبا کیا اور نماز پڑھی۔ خیر بادشاہ سے واپس گھر آئے تو گھر آتے ہی اس زاہد نے کہا کہ دسترخوان لگایا جائے اور کھانا طلب کیا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا جو بیٹا تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بابا آپ کھانا کھا کے تو آئے ہیں، تو لیکن آپ نے کھانا بھی بہت کم کھایا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہاں آپ نے کھانا کیوں اتنا کم کھایا؟ تو وہ زاہد کہنے لگا کہ بیٹا اس لیے کہ تاکہ بادشاہ پر جو ہے وہ میرا اچھا تاثر پڑے۔ تو کہا بابا پھر اگر کھانا دوبارہ کھا رہے ہیں تو پھر نماز بھی دوبارہ لوٹائیں، کیونکہ نماز بھی آپ نے عادت کے خلاف پڑھی ہے اور لمبا کر کے اس کو نماز کو پڑھا ہے، اور جو ہے وہ نماز بھی زیادہ پڑھی ہے، تو اگر کھانا دوبارہ کھانے لگے ہیں تو نماز بھی دوبارہ ادا کریں، کیونکہ آپ نے نماز بھی رب کی رضا کے لیے نہیں پڑھی تھی، وہ بھی بادشاہ کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی، اور اس میں بھی ریاکاری تھی تاکہ بادشاہ پر اچھا تاثر پڑے۔ ریاکاری کی عبادت اللہ رب العزت منہ پہ مار دیتا ہے اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا ہے کہ یہ چھوٹا شرک ہے، لیکن آج ہماری عبادات میں سوائے ریاکاری کے کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے ہم زیادہ وہ اعمال کرتے ہیں، حالانکہ جو دکھلاوے کے لیے عمل ہوتا ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوتا، اور اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ اس کا کوئی آخرت میں فائدہ ہوگا۔ تھوڑا عمل کر لیا جائے لیکن مخلص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ تھوڑا عمل بھی بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔